کلام الرحمن کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے قاری القرآن نجم القراء فخر القراء جناب قاری محمد زمان صاحب امام مسجد جامع حاضہ۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ اور یہ میرے اپنے جملے نہیں، حضرت حسان کو حضور نے منبر پہ کھڑا کیا اور فرمایا حسان میری نعت سنا۔ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھ آپ جیسا حسین دیکھتی تو دیکھتی بھی کیسے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آگے جو لفظ ہیں وہ سننے والے ہیں، فرمایا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب مجھے لگتا یوں ہے آپ کی صورت دیکھ کے، آپ کا مکھڑا دیکھ کے، آپ کا حسن دیکھ کے۔ حسان کہہ رہا ہے، سامنے نبی بیٹھا ہے، حسان کہتے ہیں مجھے لگتا ایسے ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے گئے آپ کا رب آپ کو ویسے ویسے بناتا چلا گیا، جیسے جیسے آپ کہتے گئے۔ اب حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا حسان یہ کیوں نہیں کہا، یہ حدیث تقریری ہو جاتی ہے۔ نبی کے سامنے صحابی بات کرے، ایک ہوتا ہے نبی بات کرے، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی۔ نبی نے بات کی، صحابہ نے سنی، اسے کہتے ہیں حدیث قولی۔ نبی نے کام کیا، صحابہ نے دیکھا، اسے کہتے ہیں حدیث فعلی۔ نبی نے بات کی، صحابہ نے سنی، حدیث قولی۔ نبی نے کام کیا، صحابہ نے دیکھا، حدیث فعلی۔ اب کیا صحابی کام کرے، نبی سامنے موجود ہے، نبی منع نہ کرے، کہے ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث مرضی نہ میری جان دی جان ہوئے تو بولے میں بولا سڑے یوں علی کی زبان کما تشاء۔ قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں۔ کس درجہ وسعتیں ہیں جہان رسول میں کہ شامل ہے لا مقام بھی مکان رسول میں۔ اور اس قرآن کی تلاوت آپ نے سنی جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ کی با سے ہوتا ہے، اور اختتام سین پہ ہوتا ہے۔ بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم۔ اگر اس کو پنجابی میں بے اور سین کو جوڑیں تو کندہ ہے بس۔ آغاز ہو رہا ہے بے سے، اختتام ہو رہا ہے سین پر، اور با کو اگر پنجابی میں بولے تو کہتے ہیں بس۔ یہ اس میں ایک نقطہ دینے والا ہوں۔ کیا نقطہ ہے کہ بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا، ختم سین تے جا کے نص ہو گئی۔ بے بسم اللہ تو شروع قرآن ہویا، ختم سین تے جا کے نص ہو گئی۔ عشق والے رمز پہچان گئے نے، گل دوجے ٹولے تو بے وس ہو گئی۔ تے جدوں بے اور سین دا جوڑ کیتا، دگنی ذوق تے شوق دی چس ہو گئی۔ گویا رب نے کیتا اعلان ناصر، جا سونے تیرے تے بس ہو گئی۔ گویا رب نے کیتا اعلان ناصر، گویا رب نے کیتا اعلان ناصر، جا سونے تیرے تے بس ہو گئی۔ یہ قرآن اس نبی پہ اترا۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ قرآن والا ایک اعلیٰ کلام قرآن، اس کو حضرت موسیٰ پہ اتار دیا جاتا، حضرت عیسیٰ پہ اتار دیا جاتا، حضرت داؤد پہ اتار دیا جاتا، کسی اور پہ نہیں اتارا، حضور پہ کیوں اتارا؟ ایڈے پاک منصوبے نو یا مولا، قرآن والے ایڈے پاک منصوبے نو یا مولا دورے موسیٰ چ جامہ پہ نہ چھڑ دو، اپنے اچھے تے سچے کلام تائیں کل کے عیسیٰ تے کرم کما چھڑ دو۔ قدرت پاک یزدان دی بول اٹھی، طاقت نور لی نور دی چاہی دی، طاقت نور لی نور دی چاہی دیئے، منو پاک کلام لی اے ناصر منو ذات حضور دی چاہی دی، منو پاک کلام لی اے ناصر منو ذات حضور دی چاہی دیئے۔ اور جدو قرآن دی تلاوت ہو جائے تو نعت نبی دی واری ہم دی، پھر کیوں نہ کہاں بصد خلوص بصد احترام آتا ہے، بصد خلوص بصد احترام آتا ہے، انہی کا نام زبان پہ مدام آتا ہے۔ ثنا و نعت میں یہ احتیاط لازم ہے، خدا کے بعد محمد کا نام آتا ہے۔ ثنا و نعت میں یہ احتیاط لازم ہے، خدا کے بعد محمد کا نام آتا ہے۔ اب میں جان عالم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔
محمد ہاشم آپ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. محمد ہاشم.